القرب عن وجه الحسین، سارے زمانے کا مشکل کشا ہے حسین، لیکن حسین کے چہرے کا قرب کون دور کرتا ہے؟ عباس۔ یا کاشف القرب عن وجه الحسین، ایک شف کرمی جو حق حقیقت اپنے بھائی حسین کا واسطہ میرے چہرے کی پریشانیاں بھی دور کرتا ہے۔ تو جو زینب و حسین جیسی ہستیوں کا مشکل کشا ہو جائے، بیٹا علی کا ہے، ساری کائنات کے اقتدار مولا کا، نسلوں اور سلبوں کو جانتے ہیں، بندے کی نسل بدل دیتے ہیں، واقعات موجود ہیں، انسان کو کتا بنا دیا، کتے کو انسان بنا دیا، اتنی طاقت ہے۔ لیکن کیا کہنے اس بیوی کے، یعنی چاہتے تو ہر بیٹا عباس ہوتا، لیکن یہ سمجھا دیا کہ جب تک ماں اس نے یاد کی نہ ہو عباس جیسا بیٹا نہیں آتا، چاہے علی جیسا بابا، وہ شان کسی اور بیٹے کو نہ ملی۔ کسی اور ازواج امیر المومنین میں اور بھی ازواج ساری طاہرہ ہیں، ساری پاکیزہ نفس، پاکیزہ نفس، ان کے بیٹوں کی بھی شان شہدائے کربلا میں علی کے بیٹے۔ آپ کوئی ایسا ڈیکلائن نہیں لا سکتے سوچ میں ان کے لیے، لیکن سوچ کے دیکھیے کہ عباس کا ہوا، یہ فرزند ام البنین، کاشف القرب عن وجه الحسین، 9 دروازے مولا کے روزے، 9 ابواب۔ فاطمہ نے کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو جبر مشیت دیکھیں بنانے والوں نے عدد فاطمہ ہے 9، تو دروازہ روضہ عباس کے دروازے بھی 9، اور کہ اپنے اپنے نام میں باب قبلہ ہے، باب الحسین ہے، باب الحسن ہے، تو یہ مختلف نام۔ ایک باب ہے باب الحوائج، وہ باب حضرت امام حسین کاظم علیہ السلام ہے، اور اس کے اوپر جو زیارت کا جملہ ہے السلام علیکم یا باب الحوائج، یعنی اس باب الحوائج کا وہی رشتہ ہے امام حسین کاظم علیہ السلام سے جو ان کے پاس رتبہ ہے باب الحوائج ہونے کا، وہی ابو الفضل عباس ہے۔ ہر دروازے پہ الگ جملہ سلام کا آپ کو ہوگا، اور اس میں کبھی جائیں زیارت کریں تو اس کو ذوق لطیف کے ساتھ اس فرق کو سمجھیں اور اس ہر دروازے کی فضیلت کو سمجھیں۔ ظاہر 40 میں تو صرف کھڑے ہو کے السلام علیکم کہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ عام ایام میں جائیں تو اس انداز سے زیارت کو اپنی روح میں جذب کریں کہ کس دروازے پہ کس نام سے داخل ہونے کی اجازت ہے، اور اس نام میں کیا فضائل سرکار کو حاصل ہوتا ہے۔ اس بیوی نے آتے ہی سجدہ شکر دیا، امیر المومنین کے گھر میں داخل نہیں، سجدے میں بھی نہیں، پوچھا گیا کہ یہ کیسا سجدہ ہے؟ کہ میں شکرانے کا سجدہ ادا کر رہی ہوں کہ میں کائنات کے امام علی ابن ابی طالب کی دہلیز پہ قدم رکھ رہی ہوں، اس دہلیز میں داخل ہو رہی ہوں، مقام شکر۔ سجدہ یہ نہیں کہ علی کو سجدہ ہے یا علی کے گھر کو سجدہ اللہ کے لیے، لیکن شکر کا سجدہ ہے کہ، اور اسی انداز سے آپ زیارت پہ جا کے جب سجدہ کرتے ہیں تو مولا کو سجدہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کو سجدہ ہوتا ہے کہ تو نے مجھ جیسے خطاکار کو اس دروازہ طاہرین پہ آنے کے لائق بنا دیا، میں یہاں حاضر ہوا، اس حاضری پہ اللہ کا شکر۔ بی بی کی سنت ہے، بی بی نے وہ سجدہ دیا۔ حسنین علیہ السلام بیمار ہے جناب حضرت، اور پہلی گزارش کیا کی مولا سے کہ یہ اس گھر میں باب اذن دخول میں مالک علی کھڑے ہیں مولا۔ اب دیکھیں یہ معرفت حضرت ام البنین تھی کہ جس کے عالم میں آج حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا ہیں، اور ان کی اولاد میں حضرت عباس جیسے فرزند ہیں۔ یہ کس چیز کی معرفت تھی؟ امیر المومنین کی معرفت تھی، لیکن یہاں دیکھیں دو چیزیں، صرف 2 جملے کہوں گا، تاکہ میں اذن دخول میں ثانی زہرا زینب عالیہ سے اذن لینا چاہتی ہوں کہ میں گھر میں داخل ہو جاؤں۔ گھر علی کا ہے، اذن دخول کے لیے بی بی چاہتی ہے کہ زینب عالیہ جو بیٹی ہے فاطمہ کی، آج اس کا دل نہ دکھے کہ فاطمہ کی جگہ سے کوئی اور مستور آ رہی ہے، کہا نہیں آج بھی اذن دخول آپ سے لوں گی بی بی۔ اور پھر نام چونکہ فاطمہ تھا تو کہا مولا میرا
سارے، اس لیے کہ اس گھر میں ایک ہی کائنات کی فاطمہ تھی جسے فاطمہ کی آواز صرف اس کے لیے آنی چاہیے تھی. نہیں چاہتی کہ اگر مجھے بھی کہیں تو فاطمہ زہرا کے بچوں کو ایک دکھ پہنچے کہ ہائے ہماری ماں فاطمہ آج کہاں ہے. اس لیے میرا نام کچھ اور حکیم البنین کے نام سے مولا نے پکارنا شروع کیا. یہ معرفت فاطمہ ہے. اور کہا اپنے بیٹوں سے خبردار کبھی ان کے چہروں کی طرف مت دیکھنا، جب بھی سامنے جاؤ خادم کی طرح کھڑے ہونا، قدموں پہ نگاہ رکھنا، ان سے کوئی کام لینا نہیں، جتنا ہو سکے ان کی خدمت میں حاضر رہنا. یہ تربیت تھی. اور بس اللہ تعالیٰ اسی لیے بیوی سے توسل کا حکم ہے. اور آج وقت نہیں ہے ابھی توسل کے کئی اعمال ہیں، جا کے دیکھیے سنیے. آیت اللہ محمد روحانی عالم مقام آیت اللہ رضوات، وہ کہتے ہیں کہ مجھے جب حاجت درپیش ہوتی تھی تو میں ایک منت مانتا تھا. مشکل جب پیش آتی تھی تو میں ایک منت مانتا تھا. ایک عالم کی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ منت مانتا تھا کہ میری حاجت پوری ہو جائے بیوی، میں ایک زائر کو کربلا بھیجوں گا، زاد سفر دے گا، زاد سفر میں ادا کروں گا، میری حاجت پوری ہو جائے اور میں اس کو جناب ام البنین کی نیابت میں کربلا بھیجوں گا. اور یہ جا کے کہوں گا کہ پہلی زیارت وارثہ و عاشورہ جو بھی پڑھے جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کی نیابت میں پڑھے. آسان اور ایک بتا دوں مستورات مومنین، کوئی مشکل نہ ہو رہی ہو، 40 دن کا ایک چھوٹا سا عمل ہے. 40 دن سن کے نہ گھبرائیں، 40 دن کریں انشاءاللہ. وسیلہ اور توسل ضمانت کے ساتھ سامنے آئے. حضرت ام البنین 4 شہیدوں کی ماں، اور وہ بھی جس نے کائنات کو باور ہوائیں دیا، جس نے یہ زندگی میں کوئی خواہش نہیں کی سوائے ایک خواہش کے کہ کاش میری اولاد قربان ہو جائے حسین. بیوی کی اور کوئی خواہشات جاگے پڑے تاریخ میں کوئی خواہش نہ مولا سے کی نہ کسی اور سے، یہی خواہش کی. میرے اگر ایک بیٹا حسین کے راستے پہ قربان ہو گیا تو میں سمجھوں گی 4 بیٹے تھے. عبداللہ جعفر عثمان بن مظعون کے نام پہ عثمان تھے، عبداللہ جعفر عثمان اور عباس سب سے بڑے مولا. اگر ایک بیٹا مارا جائے تو میں سمجھوں گی میں ماں ہی 3 بیٹوں کی. اگر 2 مارے جائیں حسین کے نام پر تو میں سمجھوں گی ماں ہی 2 بیٹوں کی. 3 مارے جائیں، 4 مارے جائیں تو میں سمجھوں گی کہ میرا کوئی بیٹا تھا ہی نہیں. میں اس طرح سے انہیں بولوں گی کہ جیسے وہ تھے ہی نہیں، صرف اس لیے کہ وہ حسین پر نثار ہے. یہ طرف اس نے اس بیوی کو اس مقام پہ کر دیا ہے کہ کسی اور وسیلے سے آپ کی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو، بیوی حضرت ام البنین کی منت مانتے اور ضمانت دیتے ہیں اہل علم اہل تقویٰ کہ وہ حاجت ضرور پوری ہوگی. اور وہ آسان عمل یہ ہے کہ 135 ٹائم 135 کتنا 135 دفعہ درود پڑھ رہے ہیں تصویر، اور ہدیہ کرنا ہے جناب حضرت ام البنین کی خدمت میں تحفہ، یہ ضرور. اور ریکمینڈڈ یہ ہے کہ نماز عصر کے بعد پڑھیں. نماز عصر کے بعد 40 دن پڑھیں انشاءاللہ. بڑی سے بڑی حاجت، بیمار کو شفا ملے گی، بے روزگار کو روزگار ملے گا، جس کا کوئی کام کہیں رکا ہوا ہے بیوی کے فیض سے جناب ام البنین کی شفاعت ہوگی اور بندش کھل جائے گی. ایک شخص آیا ایک قاری کے پاس جو مومن بھی تھے، تلاوت قرآن بھی سکھاتے تھے، نوحہ مرثیہ بھی سکھاتے تھے. بس ایک واقعہ اس لیے صرف پیش کروں کہ حدیث سن کے بھی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ سمجھتا اچھا کہا، جب واقعہ سنا تو بہت یقین قائم ہو جاتا ہے کہ ایسا ہو چکا ہے. بس ایک سننے چھوٹا سا، اس قاری کے پاس ایک دن ایک اسٹوڈنٹ آیا اس کا، ایران کا واقع، اور اس نے کہا کہ مجھے آج کے دن کی چھٹی چاہیے. تو اس نے کہا کہ کیوں؟ اس نے کہا اس لیے چھٹی چاہیے کہ میرے والد حالت احتضار میں، نزع کے عالم میں، میں ان کو قبلہ رول نکاح کے چھٹی دینے آیا کہ اللہ جانے کب اس حالت میں پہنچ گئے ہیں اپنی بیماری میں کہ اللہ جانے کب ان کی روح پرواز کر رہے ہیں. اس لیے میں نے پہلے سے قبلہ رخ نکال دی.
تو مجھے چھٹی دے دیں، میں میر خاتون کے پاس ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں چھوڑو، یہ جمعہ ہے، جمعہ کی شام ہے۔ جناب سیدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اللہ کے رسول سے سیدہ کونین نے پوچھا کہ قبولیت دعا کا سب سے اچھا وقت کون سا ہے جمعہ میں؟ فرمایا کہ غروب آفتاب کے قریب۔ فرمایا اس وقت تیری قسمت اچھی ہے، وقت بھی غروب آفتاب کے قریب ہے اور یوم بھی جمعہ کا ہے، یہاں بیٹھو اور توسل کرو۔ جناب حضرت عمر بن سلام اللہ علیہ ان کا واسطہ دے کے بی بی کی بارگاہ میں زیارت پڑھو، زیارت وارثہ پڑھو، یا روایت میں ایک زیارت عاشورہ پڑھو، اور درود کے ساتھ ہدیہ پیش کر کے حضرت زہرا کی اولاد کا واسطہ دو بیوی کا کہ بیوی ان کے صدقے میں میری عادت ہے میرے باپ کی زندگی میں اضافہ ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ یہ عمل کر کے گیا، وہ گھر آ کے وہ طرف اٹھا یہ دیکھے کہ وہ باپ جسے وہ حالت احتضار میں محضر میں چھوڑ کر گیا تھا، وہ بستر سے اٹھ کے عشاء کی نماز کے لیے وضو کر رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ وہ واقعات نہیں، ایک واقعہ نہیں ہے، اس میں بیشتر واقعات ہیں جو کتابوں میں پڑھے جاتے ہیں یا سنے جاتے ہیں۔ میں وہ آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا سارے، لیکن میں نے مثال کے طور پہ کہ بی بی کا سری اور رضا، جیسے اللہ کا نام ہے نا، تو سری اور قبول جو ہے، قبولیت میں سرعت کے ساتھ جو توسل کام کرتا ہے، مدد کرتا ہے، توسل یہ بی بی وہ ہے کہ جب مدینہ سے مولا چلنے لگے، بس 5 منٹ ہیں اور اسی لیے میں یہ بات ختم کر دوں۔ مولا نے بی بی نے کس تاریخ میں ملتا ہے کہ بی بی نے کوئی طویل گفتگو کی نہیں، ایک بات حسین سے کی مولا سے، ایک بات عباس سے، سید الشہداء سے کہا کہ بی بی اسرار امیر المومنین کی وارث تھی، مولا اسرار سمجھاتے تھے۔ بی بی جانتی تھی کہ یہ سفر عراق کیا ہے، اسرار اہل بیت میں یہ وہ سفر ہے جس میں یہ گھرانہ سب شہید ہوگا، قیدی ہوگی۔ بی بی جانتی ہے کیونکہ آل محمد کے گھر میں اپنے آپ کو اونما صالحین کی منزل پہ صالحین میں سے ہو گئی۔ 14 معصوم تو ہیں ہی ہیں، مگر یہ ہستیاں بھی اونما صالحین ہیں، مولا عباس ہو، بی بی زینب ہو، یہ انہی سچوں میں ہیں۔ ایسے آ کے اپنے آپ کو مٹایا کہ انہی میں سے ہو گئی۔ جب یہ قبلہ جانے تو مولا حسین سے ایک عجیب بات ہے کہ مولا یا ابن فاطمہ الزہرا، آپ سے میں یہ وصیت کرتی ہوں، اللہ جانے پھر ملاقات ہو یا نہ ہو، کہ جب آپ اپنی مادر گرامی سے ملے نا تو میرا سلام عرض کرو۔